پہلے جو دور غلامی تھا اس میں آپ غلام آپ کو یہ ذبح کر دیتے، کچھ بھی کرتے، کچھ مقدمہ نہیں بنتا، آپ کی چیز تھی۔ یہ ایک تصور ہے بندگی کا، یہ ہونا چاہیے کہ جو تیری مرضی ہو، بس میرا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تیرا ہوں۔ یہ اللہ سے مخاطب، میں تیرا ہوں اور بس تیرے لیے زندگی ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو تو حکم کرے۔ اب صحابہ نے اس کی مثال دی ہے، ہجرت کی مکے سے، تو کاروباری لوگ تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، اور باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، کسی نے مختلف، تو خاندان تو پورے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر کا بیٹا جنگ بدر میں ان کے سامنے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرب الہی کا نادر نسخہ۔ دیکھیں، بات ساری سمجھ کی ہے، بات ساری سمجھ کی ہے، تو انسان کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ جس نے بھی اپنی خواہش کو ترجیح دی تو وہ گمراہ ہے۔ اپنی مرضی، اپنی خواہشات نفس جسے کہتے ہیں، تو وہ گمراہ ہے، اور وہ ہر بری صفت پھر اس کے لیے۔ تو ایک تو ہمیں اپنے انا کو ختم کرنا ہے اور محبت کو ختم کرنا ہے، مال کی اور جان کی۔ تو جان کو بھی خرچ کرنا ہے اور مال کو بھی خرچ کرنا ہے، لیکن وہ پھر آپ نے ایک رہنما کی نگرانی میں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول سے ابھی سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا نا کہ صحابہ نے کہا جن سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے کہا ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ اب رسول کا واسطہ نہ ہوتا تو پھر ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، رسول نہ کہا نہیں ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ تو پھر یہ امام زمان کا کام ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے وہ امام وقت ہوگا، جو کہ نائب نبی ہے یا جو بھی ہے۔ وہ بس اللہ کے بندے کو ڈھونڈے اور اس کے ساتھ معاملات کو طے کرے کہ بھئی کیا کروں، کیا کروں، کیسے کروں، کیسے کروں۔ وہ آپ کو ساری باتیں بتائے گا۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، اپنا اختیار نہ رکھے، مالک ملکیت کا دعویٰ نہ کریں اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، اور عملاً اس کا مظاہرہ کیسے کریں؟ وہ تو آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ وَلَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ موجود ہے۔ تو انہوں نے، وہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ باپ سے جھگڑا ہو گیا، باپ نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، اور پھر قوم سے جھگڑا ہوا، وہ بت وغیرہ جو توڑ دیے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، تو تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ڈال دو۔ حالانکہ یہ پتہ تو نہیں تھا ان کو کہ مجھے آگ میری ٹھنڈی ہو جائے گی، ایسا تو کوئی نہیں تھا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جان انہوں نے قربان کر دی بظاہر، حالانکہ جلوایا گیا ہے، یعنی قرآن میں ہے، وہ جو ایک بادشاہ تھا نا، آگ کی خندقیں کھودی تھیں اور وہ اس میں جال، اس پہ تو آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، مومن تھے وہ بھی۔ تو بہرحال جان، ٹھیک ہے جی تم لوگ یہ چاہتے ہو ڈال دو مجھے آگ۔ تو پھر جو اللہ نے کیا وہ اللہ نے کیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ گلزار ہو گئی۔
پھر وہ نکل آئے، بال بھی نہیں جلا، بال بھی نہیں جلا، ورنہ بال سب سے پہلے جلتا ہے نا تو پھر وہ چلے گئے وطن کو، اپنے تمام خاندان کو، تمام حیثیتوں کو چھوڑ کے بس چلے گئے۔ اب یہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو، خاندان دان کو، ظاہر ہے کہ ماں کا تو تذکرہ نہیں ہے، پورے خاندان کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ لگے تبلیغ کرنے، پھر حکم ہوا کہ بھئی یہ اپنی بیوی کو اور بچے کو تم چھوڑ دو وہاں پہ ریگستان میں، چھوڑ دو مکہ کے۔ تو وہ تو چٹیل میدان تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بازار نہیں تھا، کوئی سودا سلب کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ بس چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں؟ رب کا حکم تھا، رب کا حکم اصل ہے، رب کا حکم۔ وہ کہتے ہیں نا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو یہ قربانی تقاضا کرتی ہے، یہ اس میں حکمت ہے۔ پھر بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ہوا، خواب دیکھ لیا، بس کوئی ڈائریکٹ حکم تو نہیں تھا، خواب دیکھ لیا، تو وہ پھر گلے پہ چھری چلانے لگے نا، بیٹے کو لٹایا اور بس چلانے لگے۔ تو پھر وہ یہ امتحان دیکھیں، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہے، مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنا، یہی اللہ تعالی ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے، تم میرا حکم، میری مرضی سے میرے لیے زندگی گزارو، اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس وقت ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ گلے پر جو ذبیحہ ہے اس پہ خود چھری چلاؤ۔ تو چھری جب آپ چلاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ اس وقت تو یہ جانور قربان کر رہا ہوں، حکم آیا تو میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اب یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، جس نے اپنا سر جھکا دیا۔ اب جو قرآن میں ایک وہ ہے کہ بندہ بن جاؤ، انہو کانا عبدن، میرے بندے تھے۔ پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ بندگی کا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب غلام تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ غلام اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ پہلے جو دور غلامی تھا اس میں آپ غلام، آپ کو یہ ذبح کر دیتے، کچھ بھی کرتے، کچھ مقدمہ نہیں بنتا، آپ کی چیز تھی۔ یہ ایک تصور ہے بندگی کا، یہ ہونا چاہیے کہ جو تیری مرضی ہو، بس میرا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تیرا ہوں۔ یہ اللہ سے مخاطب، میں تیرا ہوں اور بس تیرے لیے زندگی ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو تو حکم کرے۔ اب صحابہ نے اس کی مثال دی ہے، ہجرت کی مکے سے، تو کاروباری لوگ تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، اور باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، کسی نے مختلف، تو خاندان تو پورے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر کا بیٹا جنگ بدر میں ان کے سامنے تھا، تو ابوبکر نے کیا کہا بیٹے کو کہ تم نے تو مجھے چھوڑ دیا باپ کی وجہ سے، میں تمہیں نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ جذبہ ہے۔ اب یہ وہ قربانی کا ایک جذبہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر قربانی، اب جیسے کہ زکوٰۃ ہے کہ بھئی تمہیں مال محبوب ہے تو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا ایک حق ہے، وہ فریضہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تمہیں خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنا جو ہے یہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ خرچ کریں گے ایک نگران کی نگرانی میں، ارادہ کر لیں کہ میں سب کچھ لوٹانے کو تیار ہوں، پھر امام سے رہنمائی لیں آپ۔ تو نہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بھئی میں تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتا، اگر مانگوں گا تم بخل کر لو گے۔ فَيُحْفِكُمْ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، تو قربانی
مختصر جو جملہ ہے وہ یہ ہے قربانی. قربانی ہم اپنے مال و جان کو قربان کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، جنت آپ کی ہے. یہ مال کا جو ہمارا سوال تھا نا، قرب الہی کا یہ ہے کہ آپ اس کا عملی مظاہرہ کریں اور قدرت آپ کو ایسے مواقع دے گی. قدرت آپ کو، جو مومن کو مواقع دے گی. اور یہ راستہ ہے کہ بھئی تم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. یہ پھر قدرت جو ہے آزمائش، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے اور ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو وہ پھر بندے کا امتحان کرتا ہے. تو پھر معاملہ اصل میں بندے اور اللہ کا ہوتا ہے. بندہ بیچ میں وسیلہ بنتا ہے، امام رسول، تو ان دونوں کے درمیان وسیلہ. تو جب آپ، یعنی خلاصہ مضمون یہ ہے کہ سب کچھ قربان، یعنی آپ، معراج یہ ہے کہ بس آپ سب کچھ اپنے آپ کو حوالے کر دیں، اپنا اللہ کے حوالے کر دیں، ملکیت سے باز آ جائیں، میرا نہیں تیرا ہے. پھر اللہ کی طرف سے جواب یہ آئے گا کہ بس اب سب کچھ تیرا ہے، جنت تیری ہے. تو جنت تو پھر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. تو جنت کی آپ دیکھ لیں، پھر وہاں کا مکان دیکھ لیں، وہاں کا لباس دیکھ لیں، وہاں کی آؤ بھگت دیکھ لیں، وی آئی پی پروٹوکول، اور پھر کیا اور کیا اور کیا. تو یہ بس تھوڑا سا امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ زندگی جو ہے آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے وہ جو ہوئی ہے، جنگیں ہوئی ہیں، وہ تو ایک وقت کا تقاضا تھی. اب بھی جد و جہد اور محنت، اور ہمارے سامنے بڑے بڑے ٹارگٹ ہیں، لیکن ہم سب اس سے غافل ہیں. دنیا کو آج اسلام کون پہنچائے گا؟ سب دنیا غافل ہے. ہم تو تھوڑے سے مسلمان ہیں، اس دنیا تک اسلام کون پہنچائے گا؟ کیا دوسرا نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا؟ نہیں بھیجے گا. ہماری ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، اور آپ یہ ڈیوٹی کریں. تو اس میں بس یہ مختصر یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں عملی طور پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کے پاس تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ، وہ جذبہ. اصل میں تو وہ جذبہ ہے، اور وہ بس اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہاری، اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو دنیا کی زندگی میں تمہیں اچھی بناؤں گا. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا اچھی گزرے گی تمہاری. تو وہ اب دیکھ لیں، مطلب اس میں بھلائی اور وہ ساری، یہ ساری اگر تھوڑی سی خلاصہ کلام یہ سوچ کی باتیں ہیں. ہماری سوچ تو بنی ہوئی ہے دنیا کی، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بس پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. اگر آپ دنیا سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، پھر آپ کا وقت ہی ضائع ہوگا دنیا میں. دنیا سب کچھ برباد کر کے آپ چلے جائیں گے، اور پھر بڑے نقصان کا خسارہ ہوگا. تو سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.